وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوستو، اللہ کا کلام پاک جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، جس کو جبریل امین ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب الاولاق سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے پہنچایا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، کبھی اس کو زوال نہیں آئے گا۔ تو یہ کلام پاک جو ہے یہ اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا تو عرب کی سرزمین کے اوپر ان سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے اسکالر تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، جن کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا، عربی لینگویج کے اوپر ان کو فخر تھا، وہ شعر و شاعری بنایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا کلام جب نازل ہوا تو انہوں نے اپنی شاعری کے کلام کو پھاڑ دیا، کہا کہ اس کے جیسا ہم کلام نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے۔ کئی ایتھسٹ کہتے ہیں کہ رب یا گوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کا کلام جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس کے جیسا کلام کوئی دنیای انسانیت کے اندر بنا نہیں سکتا۔ اور 1450 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اس کلام پاک کے ان کے حقانیت کا یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے، ایک ماترا کا بھی فرق نہیں ہے۔ دنیا کی مذہبی کتابیں چینج ہو چکی ہے، اور چاہے وہ دیگر آسمانی کتابیں ہو ان کو بھی ان کے ماننے والوں نے چینج کر دیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو چاہے نیو ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے توریت ہو چاہے بائبل ہو، سب کے اندر چینجنگ موجود ہے، ٹیمپر فارم کے اندر موجود ہے، چینج ہو گئی۔ لیکن 1450 سال ہو گئے، لیکن کلام پاک کے ایک حرف، ایک نقطہ، ایک لفظ کے اندر بھی چینجنگ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے سچا ہونے کی علامت ہے، اور یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ ان کے جیسا دنیای انسانیت کے اندر کوئی کلام پیدا نہیں کر سکا، کوئی کلام بنا نہیں سکا، کوئی شعر و شاعری، کوئی کلام اس طریقے کا نہیں بنا سکا جو اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا رب موجود ہے، اور کلام نے 1450 سال پہلے باتیں بتائی تھی، آج کی سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، اس کو اتھینٹک مان رہی ہے۔ جبکہ اللہ کا کلام سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن کلام پاک کی اگر آیات کو دیکھو تو قریب قریب 1000 آیات ہے جن کا تعلق موجود ہے سائنس سے بھی ہے۔ لیکن جو سائنس اسٹیبلش ہو چکی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے وگیانک جب اللہ کی ان باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر تو سائنس نہیں تھی، لیکن اس زمانے کے اندر جو باتیں اللہ نے بتائی تھی وہ آج پروف ہو رہی ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ کے کلام کے سچا ہونے کی واضح دلیل ہے، اور اللہ کا کلام کا ایک اگر ہم حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے اللہ کے کلام کے اندر۔ تو دوستو، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے کلام پاک کو، اور ویسے ہم طوطے کی طرح جو پڑھتے رہتے ہیں ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی چینج ہو جائے گی۔ یہ جو اختلاف امت ہے، یہ امت مسلمہ کے بیچ کی جو دراریں ہیں، یہ جو خلف شعار ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ جو فرقہ پرستی ہے، یہ جو گٹ بازی ہے، یہ امت مسلمہ کا جو سرازہ اتحاد کا تھا وہ منتشر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اگر صحیح معنی کے اندر ہم اللہ کے کلام کی تعلیم کو اخذ کر لیں، کلام کو سمجھ کے پڑھیں، تو یہ اختلافات ہی ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری واضح کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہر گھر کے اندر موجود ہے، اس کی تعلیمات موجود ہے۔ تو کلام پاک سے بڑھ کر اتحاد امت کون سکھائے گا؟ کلام پاک سے بڑھ کر توحید کی تعلیم کون دے گا؟
اس لیے تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ امت کے زوال کا سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ ہمارے اندرونی جو اختلافات ہیں، اندرونی جو نظریات ہیں، جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو سوچنے وچارنے کے جو تھنکر ہیں، ان کا وچار، ان کی ایٹیچیوڈ، ان کا پرسیپشن الگ ہو گیا ہے۔ اس لیے قوم کے اندر انتشار ہو گیا، فرقے پرستی کی یہ قوم جو ہے بھینٹ چڑھ گئی، کئی فرقے بن گئے، کئی مسلک بن گئے، کئی اس کے اندر مذاہب نے جنم لے لیا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کی تعلیمات کو اخذ نہیں کیا، اور جو ہمارے پہلے کے جو بزرگ تھے وہ بھی تصوف کے اوپر زور دیتے رہے، شخصیت پرستی کو اہمیت دیتے رہے، اور اپنے اساتذہ کی ٹریڈیشنل کو لے کر ان کا پرچار کرتے رہے، جھوٹی قصے اور کہانیاں پیش کرتے رہے۔ کرامت کے نام کے اوپر، بزرگی کے نام کے اوپر انہوں نے ایک الگ سے تصوف کا مقام گھڑ لیا، لیکن اللہ کے کلام کو سمجھ کے نہیں سمجھا۔ اگر اللہ کے کلام پاک کو صحیح سمجھتے تو آج قوم کے اندر اتنا انتشار نہیں ہوتا، اتنا اختلاف نہیں ہوتا، قوم متحد ہوتی۔ کیونکہ اللہ تو یہی کلام پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقے مت بناؤ، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن توحید کی تعلیم دے رہا ہے۔ جب توحید کو ہم اچھی طریقے سے سمجھتے تو یہ بت پرستی، یہ شرک، یہ بدعت، یہ گمراہی، یہ ضلالت ہمارے معاشرے سے آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی۔ یہ جب توحید ہم مکمل سمجھ گئے تو یوں سمجھو کہ باقی چیزیں ساری ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کی وحدانیت کو ہم پہچان جائیں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ بن جائے گا، ہمارا یہ کانسیپٹ ہوگا کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو ساری واہیات، ساری بکواس اور ساری بدعت، سارے ان لیگل ایشوز آٹومیٹک سماج سے ہٹ جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو، توحید کو پہچانو۔ ابھی وقت فرصت کہاں ہے، کام باقی ہے، نور توحید کا اتمام باقی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ٹھیک ہے، نبی کا وہ مشن جو توحید کا مشن تھا، نبی کا وہ مشن جو قوم کو متحد کرنے کا مشن تھا، دوستو وہ مشن ابھی باقی ہے۔ اتمام توحید جو ہے وہ کام باقی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ نبی کا مشن ہے، اس مشن کو زندہ رکھنا اور توحید کی تعلیم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ ہر مومن کا فرض ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کو دنیا کو سکھائیں اور بتائیں کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، وحد اللہ شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اسے کوئی نیگوشیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات تو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے جب حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا میں نے آپ کو دین مکمل نہیں پہنچایا؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمیں مکمل پہنچا دیا۔ تو جب اللہ کے نبی نے ہم کو دین مکمل پہنچا دیا تو ہمیں اس میں ترمیم کرنے کی، اس میں ہستکشپ کرنے کی، رد و بدل کرنے کی، اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دین جو تھا وہ اللہ کے نبی نے ایک ایک بات کھول کھول کے ہمیں بتا دی۔ اب اس کے اندر اگر ہم کوئی نئی چیز کو شامل کریں گے، نئی تعلیمات کو داخل کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، اللہ کے نبی نے کہا دین کے اندر اگر کسی نے کوئی نئی چیز کو ایڈ کیا تو وہ مردود ہے۔ تو نبی کی تعلیمات تو یہ ہے، آپ نبی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل شخصیت کون سی ذات ہے؟ اللہ کے نبی ہے، جس کو کلام پاک بھی کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی قرآن پاک دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی تو نہ کوئی بہکے ہیں نہ کوئی بے راہ چلے ہیں۔ تو نبی کی تصدیق تو اللہ کا کلام کر رہا ہے، خود میرا رب کر رہا ہے، تو وہ ذات ہمارے لیے آئیڈیل ذات ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے،
وہی شارع شریعت ہے. ہمیں شریعت کی باتیں جو ملی ہے وہ اللہ کے نبی کے تھرو ملی ہے، تو ہم اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کریں گے. اس کے سامنے کسی اکابر کی بات نہیں چلے گی، کسی شیخ کی بات نہیں چلے گی، کسی مفتی کی بات نہیں چلے گی، کسی امام کی بات نہیں چلے گی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے.